یہ جو 370 اور 35A کی ایبروگیشن ہے 2019 میں جو کچھ ہوا، اس کے ذریعے ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک تو ڈیموگرافک چینجز جو ہے وہ کی جائیں، اور دوسرا کشمیر کے اندر جو ہے تبدیلی لا کر ان کی حدود اور جو لمیٹیشنز، ایک نئی ٹیریٹری جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے اپنا جو طاقت کا سلسلہ ہے اس کے ذریعے کشمیریوں کی جو حریت کی کوشش ہے اور ان کی آواز اس کو دبایا جا سکے، تو یہ اس کی ایک اپنی اس نے اٹیمپٹ کی ہے. لیکن اس اٹیمپٹ کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ ہے وہ کم نہ ہوا، اور جو اس کا مشن تھا وہ اس میں مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام ہوا. اس نے اپنی منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کی ہے، دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا رہا کہ ہم جو ہے وہ دنیا کی بہت بڑی ڈیموکریسی ہیں، لیکن اس کی ڈیموکریسی تو آپ نے دیکھ لی. نریندر مودی نے جو کچھ کیا تھا وہ صرف اور صرف اس خاص ہندوتوا اور RSS کی سوچ کو مد نظر رکھتے اور ان کو دکھانے کے لیے یہ اس نے قدم کیا تھا کہ میں جو ہے وہ اس حد تک جا سکتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ مجرمانہ غفلت ہے. ٹیریٹوریل جو ان کی جورسڈکشنز ہیں، اس پہ پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ اس پر بہت زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنلی بھی، کہ وہ اپنی جورسڈکشن کو میک شور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کشمیر کے معاملے کو کیس اسٹڈی لے کر جو ہے وہ اپنی جورسڈکشن پر کام کریں. السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی میں تو پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ عتیق الرسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کو مختلف پلیٹ فارمز پہ دیکھتے رہتے ہیں، PTV پہ اکثر آتے ہیں اور بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. میں ٹھیک الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ بالکل بالکل. اچھا سر، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ آپ ایک وکیل بھی ہیں، لائر بھی ہیں، اور آپ ان قانونی معاملات کو بڑی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اور اس معاملے پہ آپ بڑی گہری گرپ رکھتے ہیں. جو مودی سرکار نے شب خون مارا تھا مقبوضہ کشمیر میں، جس طرح ان کے جو حقوق ہیں، ان کے اوپر جو آرٹیکل ان کا تحفظ کے لیے تھے وہ ختم کیے ہیں. آرٹیکل 370 اور 35A کا جس طرح خاتمہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کی کس طرح کی حرکت تھی جو عمران خان کے دور میں 2019 میں جو اس نے شب خون مارا ہے مقبوضہ کشمیر کے رہائشیوں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قذافی، ایک بڑی امپورٹنٹ اس میں بات ہے کہ گزشتہ 70 دہائیوں سے کشمیری جو ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہے، اور ہر قسم کا حربہ انہوں نے ان کی جو ہے وہ نسل کشی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ان کے جوانوں کو مارا، ان کو غیر قانونی طور پر قید کیا. ان کے ساتھ کون سا ایسا ظلم اور بربریت کا سلسلہ ہے جو روا نہ رکھا. لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کی جو حریت کی ایک خواہش ہے، ایک جوش ہے، جذبہ ہے، وہ کبھی کم نہ ہو پایا. اب یہ جو 370 اور 35A کی ایبروگیشن ہے 2019 میں جو کچھ ہوا، اس کے ذریعے ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک تو ڈیموگرافک چینجز جو ہے وہ کی جائیں، اور دوسرا کشمیر کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لا کر ان کی حدود اور جو لمیٹیشنز، ایک نئی ٹیریٹری جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے اپنا جو طاقت کا جو سلسلہ ہے اس کے ذریعے کشمیریوں کی جو حریت کی کوشش ہے اور ان کی آواز اس کو دبایا جا سکے. تو یہ اس کی ایک اپنی جو ہے وہ اس وقت ایک اس نے اٹیمپٹ کی ہے. لیکن اس اٹیمپٹ کے باوجود جو کشمیریوں کا جذبہ ہے وہ کم نہ ہوا. ان کے اندر کی جو حریت کی ایک چمک ہے، جو شمع ہے، وہ بھی نہ بجھ سکی، اور جو اس کا مشن تھا وہ اس میں مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام ہوا. ہاں، ایک چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ایبروگیشن کے ساتھ اس نے انٹرنیشنل لا کی اور یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی اس نے صریحاً وائلیشن کی ہے. اس پر جو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی، خاص طور پر جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں، ان کی خاموشی جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہے. بالکل بالکل. اچھا سر، جس طرح یہ نریندر مودی اور انڈیا نے جو اپنا بنایا ہوا ہے کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، اور اتنی بڑی ڈیموکریسی اگر ہے اور وہ اس طرح کلیم کرتے ہیں، تو یہ تو ڈیموکریسی پہ جسے کہیں کہ مطلب کہ ایک ایسی چیز کی ہے نریندر مودی نے کہ جو مطلب کہ جس کا کوئی ڈیموکریسی میں حق نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے جس کا کوئی. تو یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو گھٹیا سوچ ہے مودی کی، تو یہ اس سے کیا صاف ظاہر نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ تو اس کی آپ جو سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ تو بی جے پی کا کوئی ایسے لگتا ہے کہ جو کارکن ہے جو یہ تمام چیزیں کر رہا ہے. یہ اگر انڈیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے ایک ڈیموکریسی کا سب سے بڑا ملک، تو وہ تو یہ نہیں کرتا کبھی بھی ایسا. دیکھیں یہ سو کال ڈیموکریسی ہے، اس نے اپنی منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کی ہے. دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا رہا ہے. بعض اوقات ہم نے دیکھا بھی کہ اس نے بڑی عرضہ سرائی کی کہ ہم جو ہے وہ دنیا کی بہت بڑی ڈیموکریسی ہیں. لیکن اس کی ڈیموکریسی تو آپ نے دیکھ لی جو جنتر منتر پر اس کے اپنے نوجوانوں نے اس کے ساتھ کیا. بنیادی طور پر قذافی یہ RSS کی اور ہندوتوا کی سوچ ہے. یہ جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں جو چاہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر صرف اور صرف ہندو ہوں، وہ بنیادی طور پر اب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں.
اور نریندر مودی نے جو کچھ کیا تھا وہ صرف اور صرف اس خاص ہندوتوا اور آر ایس ایس کی سوچ کو مد نظر رکھتے اور ان کو دکھانے کے لیے یہ اس نے قدم کیا تھا کہ میں جو ہے وہ اس حد تک جا سکتا ہوں. اور اس حد تک جانے میں اس نے نہ انٹرنیشنل لا کو دیکھا، نہ یو این کے جو چارٹرز ہیں ان کو دیکھا، نہ ان کی ٹریٹیز کو دیکھا، نہ ریزولوشنز کو دیکھا، اور نہ ہی اپنے ملک کے جو قوانین ہیں اور ضوابط ہیں ان کو دیکھا. تو ایسی صورتحال میں آپ کے سامنے ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ اسے نہ تو اپنے ملک کی جمہوریت، نہ ہی اپنے ملک کے آئین اور نہ ہی اپنے ملک کے قانون کی پرواہ ہے. اس کو پرواہ ہے تو صرف اس ایکسٹریمسٹ اور شدت پسند ہندو کی، جو چاہتا ہے کہ کشمیر میں اور انڈیا کے اندر بھی ہر جگہ صرف اور صرف ہندو اور ہندوتوا کا نعرہ لگانے والے باقی رہیں. بالکل بالکل. اچھا سر، دوسرا اگر ہم اس کی ایکسپلین اگر آپ اس کو کریں آرٹیکل 370 کو اور یہ 35A کو، تو کون کون سے حقوق جو مقبوضہ کشمیر میں نوجوان جو اس ٹائم لوگ موجود ہیں، جو کشمیری موجود ہیں، کون کون سے ان کے حقوق اس سے سلب کیے گئے ان آرٹیکلز کو ہٹا کر؟ دیکھیں، ایک تو یہ سمجھ لیں کہ 35A اور 370 کے ذریعے جو اسپیشل سٹیٹس تھا، جو اسپیشل پریویلیجز تھیں کشمیر کو اس کی آٹونومی کو لے کے حاصل تھیں، وہ جو ہے سے وائپ آؤٹ ہو گئی. 35A کے ذریعے وہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ سیٹلرز کا تھا. وہاں پر جو ہے ڈیموگرافک چینجز کا مسئلہ تھا. وہاں پر جو کشمیریوں کا ایک تھا کہ وہاں پر ان کی زمینوں کو کوئی نہیں جو ہے وہ فورن خرید سکتا. ان کی جابز کے حوالے سے ان کی پروٹیکشن تھی. ان کے جو وہاں پر اپنے ان کو بیسک جو رائٹس حاصل تھے ایز اے کشمیری، وہ رائٹس ان کے جو ہے وہ سلب کر لیے گئے ہیں. اب اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ کشمیری وہاں پر جا کے ہندو زیادہ تو جو ہے وہ آباد ہوں گے، وہاں پر وہ زمینیں خرید سکیں گے، وہاں پر وہ جابز جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ گریب کریں گے. ان کی جو ان کے پاس جو ادروائز پریویلیجز تھیں، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے تھیں، چاہے وہ ادروائز سرکاری معاملات کے حوالے سے تھیں، ہر طرح کی جو انہیں پریویلیجز حاصل تھیں ایز اے کشمیری، وہ تمام ان کو ایکویلنٹ لا کر کھڑا کر دیا انہوں نے ہندو کو. اور ہندو بھی جو ہے وہ جو آر ایس ایس کی سپورٹ سوچ رکھنے والے ہیں. اسی طرح جو کشمیر کا اپنا انڈیپینڈنٹ ایک سیٹ اپ تھا، گورنمنٹ کا ایک اسٹیٹ کا سیٹ اپ تھا، وہ سیٹ اپ جو ہے وہ 370 کے ذریعے ختم کر دیا گیا ہے. اب اس کو جو ہے وہ مختلف ٹیریٹریز میں جو ہے وہ انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، بائیفرکیٹ کر دیا، اور اس کو اب انڈیا کے مرکز سے جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں. تو جو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ایک خاص قسم کی حیثیت تھی کشمیر کی، اس کو بیسیکلی 35A اور 370 کے ذریعے اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو وہ ختم کر دیا گیا ہے. بالکل سر، اس تمام میں ہم دیکھیں تو جو نریندر مودی اور جو بی جے پی کی اس ٹائم سرکار ہے بھارت میں، جو جس طرح انہوں نے ان آرٹیکلز کو ہٹایا، یہ وائلیشن بھارت کے آرٹیکلز یا بھارت کے حد تک نہیں، یہ تو انٹرنیشنل لاز جو انسانی حقوق، ایک ڈیموگرافی کے اور مختلف جو جگہ کے انٹرنیشنل لاز بنے ہوتے ہیں، یہ تو ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے. تو انٹرنیشنل جو چیزیں ہیں، انٹرنیشنل جو لوگ ہیں اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، وہ کیوں اس پر نہیں اس کو اس معاملے پر انڈیا کو اور نریندر مودی کو اس پر ان کو جسے کہیں کہ ان کو سزائے یافتہ یا سزا کیوں نہیں دیتے، یا ان پر کیوں کوئی کاروائی نہیں کرتے؟ دیکھیں قذافی، ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جو قوانین ہیں، ٹریٹیز ہیں، ہیومن رائٹس کے چارٹرز ہیں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اور یو این سیکورٹی کونسل ہے، ان تمام کو اگر آپ ان کا الگ الگ کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ اوور آل ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر آئے گی. جنیوا کنونشنز کی آپ کو وائلیشن نظر آئے گی. اسی طرح خواتین کے حوالے سے جو رائٹس ان کو حاصل ہیں ان کی وائلیشن نظر آئے گی. بچوں کے جو یو این سی آر سی ہے اس کی وائلیشن نظر آئے گی. تو تمام قسم کی ٹریٹیز، چاہے وہ اس طرح کے مقبوضہ علاقے کے لیے ہوں، چاہے وہ کسی انڈیپینڈنٹ ایک انڈیویجول شخص کے رائٹس کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ بچے کے حوالے سے ہوں، تو وہ تمام کی وائلیشن آپ کو مختلف طریقے سے نظر آئے گی. چاہے وہ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جو انہوں نے قانون بنا رکھا ہے وہ بھی انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے. ان کا پبلک سیفٹی ایکٹ جو انہوں نے بنا رکھا ہے وہ انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے. ان کا ٹیررسٹ اینڈ ڈسٹرپٹیو ایریاز ایکٹ جو انہوں نے بنا رکھا ہے وہ بھی اس تمام کے خلاف ہے. تو جو وائلیشنز ہیں وہ تو تمام قوانین کے نظر آ رہی ہیں. ہاں، یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں جو ہے وہ سائلنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ مجرمانہ غفلت ہے. کیا یہ دیکھیں نا، انسانی حقوق ان کے نہیں ہے، یا کشمیریوں کے، کشمیری خاتون، کشمیری بوڑھے، کشمیری جوان، کشمیری بچے کے وہ تمام حقوق نہیں ہے جو کسی دیگر ملک میں رہنے والے یا دیگر شہر میں رہنے والے شہری کے ہیں؟ ان کے حقوق ہیں. لیکن
جہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ خاموشی ہے اور مجرمانہ غفلت ہے، وہ شاید اپنے اکنامک ٹائز کو لے کر یا فائنینسز کو لے کر یا ادروائز کو ان کے تعلقات ہے کسی قسم کے، ان کو لے کر بعض اوقات جو ہے وہ اس کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں کسی ایک انڈیویجول انسان کے بنیادی جو اس کا رائٹ ٹو لائف ہے، حق ہے، اس کے خلاف بھی۔ تو یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اس غفلت کو اب ہم نے جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ یہ جو ہے وہ تمام حقوق جو یو این کے اندر چارٹر کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور ان کی ٹریٹیز کے اندر لکھے ہوئے ہیں، وہ تمام حقوق کشمیر کا کشمیریوں کے لوگوں پر مکمل طور پر لاگو ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اپنا جو مثبت کردار ہے وہ ضرور ادا کریں۔ اور ایک جو ایشو تھا وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور کرمنل کورٹ کے حوالے سے تھا، وہ یہ ٹیریٹوریل جو ان کی جورسڈکشن ہے، اس پہ پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ اس پر بہت زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنلی بھی، کہ وہ اپنی جورسڈکشن کو میک شور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسی معاملے کو کیس سٹڈی لے کر، کشمیر کے معاملے کو کیس سٹڈی لے کر جو ہے وہ اپنی جورسڈکشن پر کام کریں۔ بالکل رائٹ رائٹ۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ اگر کشمیری اپنے جو ان کے حقوق سلب کیے ہیں انڈیا کے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور انڈین جو ریاست ہے، اس کو وہ کس طرح واپس اپنے حقوق کو ریوائیو کر سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے کشمیریوں کو؟ جو کچھ کشمیری کر رہے ہیں وہ، اور اس سے تھوڑا سا آگے انہیں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو کشمیری ڈائسپورا ہے اس کا، اور پاکستان جس طرح سے اپنی اخلاقی طور پر کشمیریوں کی مدد کر رہا ہے، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انہیں کسی صورت بھی اس ایبروگیشن کو تسلیم نہیں کرنا، انہیں کسی طریقے سے بھی کشمیر کے اندر جو غیر قانونی طور پر قابض فوج ہے اس کو تسلیم نہیں کرنا، اور اسی سلسلے کو برقرار رکھنا ہے کہ جو 70-80 سالوں سے جو ہے وہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، وہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں، چاہے وہ کشمیر کے اندر ہیں، چاہے اس کا جو ڈائسپورا پوری دنیا میں موجود ہے۔ اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیری بیرون ممالک میں موجود ہیں، انہیں نہ صرف مختلف ممالک کی جو ایمبیسیز ہیں ان کی پبلک کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سب کچھ تسلیم نہیں کرتے، اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی آواز اٹھاتے رہیں۔ جو پلیبسٹ کا رائٹ ہے، جو ان کا اپنا بنیادی حق ہے، اس کو تسلیم کرانے کے لیے وہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں اور کبھی بھی نہ جھکے، جس طرح سے ان کے کبھی نوجوان جھکے نہیں ہیں۔ بالکل رائٹ۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کس طرح اس میں، جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ پاکستان تو اپنا جو اخلاقی طور پر جتنا پاکستان کا ایک حق بنتا ہے، پاکستان وہ مدد کرتا بھی ہے اور کرتا بھی رہے گا، اور انٹرنیشنلی یہ اس معاملے کو اجاگر بھی کرتا رہے گا، لیکن جو ابھی چیزیں پاکستان نہیں کر پا رہا یا نہیں کر رہا، جس میں آپ نیگلیجنس سمجھ لیں ہمارے اس ٹائم جو نہیں ہم کر رہے، تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے کشمیری مقبوضہ کشمیر کے جو لوگوں کو، مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کو ان کا حق مل سکے؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان نے بہترین جو ہے وہ انہیں سبق سکھایا، جو کچھ انڈیا نے کیا اس کے بعد پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے آرم فورسز نے انہیں ایک بڑا زبردست جو ہے وہ سبق سکھا دیا۔ ایک تو یہ پاکستان کام کر رہا ہے، دوسرا پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو یو این کی ریزولوشنز ہیں اور جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے، اور خاص طور پر جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، یو این سیکیورٹی کونسل ہے، وہاں پر کشمیریوں کی آواز کو مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے جو نیٹ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، جو لابنگ کرنے کی ضرورت ہے، شاید اس میں ابھی تک جو ہے وہ ہم اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پائے۔ ہم نے یہ دکھانا ہے کہ انہوں نے جو امیونٹی دے رکھی ہے ان کی آرم فورسز کو، اور جو ان قوانین کا شیلٹر وہ لے کے جو ہے وہ کشمیریوں کو بغیر ایف آئی آر کے جو ہے وہ مہینوں کے حساب سے ان کو قید رکھتے ہیں، ان کو میجسٹریٹ کے پاس پیش نہیں کرتے، جو ان کے ساتھ جو پیلٹ گنز کا استعمال کرتے ہیں، جو شہید کرتے ہیں، تمام چیزوں کو لے کر انٹرنیشنل کمیونٹی کو، انٹرنیشنل جو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، ان کو لے کے جانے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کو جو اس کی مجرمانہ آج تک اس نے جو ہے وہ حرکات کی ہیں، جو غفلت اور جو زیادتیاں اس نے کی ہیں، ان تمام پر اس کے گرد شکنجہ جو ہے وہ کسیں۔ اس کے لیے انہیں پاکستان کو، خاص طور پر اسلامک ممالک کو بھی، اور جو دیگر یورپین ممالک ہیں، ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں کام کرنے والے، ان کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں کشمیریوں کو، ان کو تسلیم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के हमारे साथ एडवोकेट अतीकुर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि जिस तरह एक शब खून मारा है भारत ने कश्मीर के जो मकबूजा कश्मीर के शहरियों का, जिस तरह उनके ऊपर जो आर्टिकल जो उनकी जमानत देते थे, उनकी हिफाजत के जामिन थे, वो कानून और वो आर्टिकल्स हटाकर जिस तरह नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने एक जिसे कहें कि जालमाना एक तरीका अपनाया है कश्मीरियों के हकूक को सलब करने के लिए, तो उस पर उम्मीद है कि हमारी जो मौजूदा पॉलिसी बनाते हैं इदारे हैं, उनको चाहिए कि इस पे ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाए, ना सिर्फ 5 अगस्त को बल्कि ये पूरे साल की एक कंपेन और एक पूरे साल की पाकिस्तान की एक काविश होनी चाहिए कि पूरे साल हम कोई ना कोई कश्मीरी जो हमारे मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए हम आवाज बुलंद करें, इंटरनेशनल फोरम्स पर जाएं और वहां पर इन जो कश्मीरी हमारे भाई हैं इनके इनके हम साथ खड़े हो शाना बशाना। फिलहाल के नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी को और अतीकुर रसूल साहब को नया दौर से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।